سرکار مدینہ وچ مدینے آلا مدینے دے واسی مدینے آلے دے سامنے میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یارن گل جندی اسی کردے پیاں اوتھے آپ بولدا پیا جیڑا بولے رب فرماؤندا ہے وہ ایندا بولن ایندا نہیں ایندا بولن یہ صرف ایندا لب ہلدے نے جو گفتگو یا کلام ہے وہ رب ذوالجلال دا ہوندا ہے وما ينطق عن الهوى دیا صفتہ رکھن والا نبی آپ نے لب کھولے موتی رولے تے حضرت حسان بن ثابت حضور دا درباری نات خواہ تے او واحد نات خان آ جیڑا اینڈ تائیں حضور دی مجلس وچ بیٹھا رہندا آکھو سبحان اللہ حضور دا درباری نات خان عالم صحابی نات تے ایک جگہ تے بھی حسان پیسیاں واسطے نہیں نات پڑھی نات جدوں ہی پڑھی اس واسطے پڑھی انشاءاللہ آمینہ دلال راضی ہو جا حضور دے سامنے نات پڑھی جدوں وی پڑھی نات پڑھنا پڑھی اللہ گل شالا پڑھن والا کوئی ہوئے حاضری لگوانے کے لیے نہ ہو آنکھیں اوکھا سوکھا ہو کے سبحان اللہ میرے نبی نے اپنے درباری نات خان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا بالکل توجہ میرے میں جتے سمجھا ہوتا تقریر یہ حکم ہے قبلہ شاہ صاحب حضور نے فرمایا میریاں ناتاں تو اکثر پڑھنے تیری زبان تے نائیں یار دا ہوتا ہے تے یاری ہے بھی اس گل دا نام بہت زبان تے غیران دا نام نہیں ہوتا جدوں بھی نہ ہوتا ہے یاران دا ہی نہ ہوتا کمال ہے با جن دے نال بندہ پیار کرے ہوندا ذکر ہی کوئی نہ ہوئے جن دے نال یاری ہوئے ہوندا نہ ہی کوئی نہ ہوئے یاری دا تے سواد ہوندا ہے با یار آکھے سہ جائیے یار آکھے بیٹھے جان وار دے بلال وانگو حضور نے حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا میریاں تو ناتا پڑھنے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحسان بن ثابت قلتا فی ابی بکر شیعہ اور میریاں جی ناتا پڑھنے کہ دائیں ابو بکر دی شان اس کو شہ لکھیا وہ لوڑی رانا صاحب تسی بولتے رہو تو قوم بولتے رہنے آنکھو نا ایک باری سبحان اللہ کیا بات ماشاءاللہ مجمع جاگ گئے حضور نے حسان بن ثابت نے فرمایا با میریاں ناتا لکھنے کدائیں ابو بکر دی شان کو شہ لکھیا وہ سجنہ جنتی شان چکلنا خود نبیل پہ لکھ رہے اور بکر دا میرا سی بھوک دا بھی روے تے آوازے صدا کامنا کنند رشت گدایا کتیاں تے بھوکڑنا فقیران دی روٹی تے نہیں اثر پودا کوئی جن نال خود کو اپنا راضی ہے چوڑیاں چماڑیاں کرنا بھی کی جدو نبی فرما رہے ہیں قلت سید فی ابی بکر ابو بکر دے بارے کو تیری ڈیری تے شے لکھی ہوئی ہے حضرت حسان سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا سونے اجازت ہوے تے ساڈا کوئی دل لگنے تسا حکم فرمانے حسان دی قلم چلے گی یہ تسی نات تکوے نات لے کے دے یاراں دی شان آکھوگے جو بھی لے صحابہ کثیر تعداد نال ساڈے ورگے نہ پڑھن والے نہ ساڈے ورگے کو سنن والے
نہ اتنے وقت دا تائیو نہ وقت کیڑا ہے سائیں چان تے سورج روک کے آندے نے علی تو نماز پڑھ سے تے جاسی اوتے وقت دا کوئی تائید نہیں تے حضور دے سارے صحابہ جمع تے حضرت حسان بن ثابت حضور دے سامنے اے گل کی شعر لکھے ثانی یسنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو اذ سعید الجبلا تو لوگو جدو غار وچ میرا نبی گئے نبی دے نال اگر دوجا ہاتھ او صدیق تے جنوں نبی یاری دی وجہ تو نال لئی بندے کو سمجھ آؤندی پئی کوئی نہ سبحان اللہ تسی بڑی بولتے اگلے جو میرا خیال ہے بڑے اللہ تعالی ہاتھ اٹھا کے نہ تانوں ہی تھکا چھڈیا ہے وہ سچے انہاں نوں نمال جانا ہوندا تسی بولے بول دے رہو سبحان اللہ ادو ویندے او بھائی سون والا ہے او دی تے محبت ہے حضور دی سنا کردا ہے مالک سونا استعطا فرمائے مجاہدہ تے جن دے بارے حضور فرمائش پہ کردے نے مبشر بھائی میں نہ کہہ دیا نعت پڑھنی ان دا مطلب ہے کہ انہاں سونی لگی او جن دی فرمائش نبی پہ کردا با میری نعت ہو گئی ہے سواد پائیں ایتھے ابو بکر دا بھی نہ ہوئے کیونکہ میں تے اسمانہ تے گیا ہوڑی جاتی الالسما فما مررتو بسمائی مہیا اسمی محمد الرسول اللہ وابی بکر خلفی او کما قال میرا نبی فرما گئے اور میں جدو گیا نا میراج تے میں ایک اسمان پوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں ہر آسمان ملک ہمارا اسمی محمد الرسول اللہ میں ہر آسمان سے دیکھے جتھے میرا نام اٹھے یارے دار دا بھی تقریر مک گئی تو سے شکر کرو میں فلدی انتظامیہ تشریف لے اللہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں گیا گل نکالی نہیں اللہ دے بندے ہمیں تھلے رکھ چھڑی توجہ میرے حال فما مررت فیہا میں گزریاں جڑے بھی آسمان سے گزریاں فیہا اسمی محمد الرسول اللہ ایک میرا نام ہا ایک میرے یار دا نام ہا شادی دے کارڈ چھپائیے تے کدے شریکاں دا نام لکھی دے دور دیاں لگ دیاں دا بھی سائیاں کدی نہیں لکھیا بالیاں اپلیاں بیلیاں دا بھی سائیاں کدی نہیں لکھیا مزید تقید چھوڑنا دا لکھی دے جن نال آونا بھی ہوئے جن نال جانا بھی ہوئے جن دی مزید تاکید رب آسمانہ تے کر چھڑیے سونیا کہ صرف نا دا تیرے نال نہیں انہو غار تو تیرے نال رکھا گے انہو مزار تو تیرے نال رکھا گے اوہ یار میرے نبی فرمایا حسان میں شان سنا ابو بکر دی تے ابو بکر دی شان حسان پڑھدا پہ شان یسنینی ذہما فی الغار المنیفی وقد طاف العدو اذ سعید الجبلا وہ لوگو اے ابو بکر ہوئے جنو غار اللہ نے تجھے دا لقب عطا فرمائے جدو پہاڑ حضور نو لے گئے نے یہ حضور دی محبت آئی انتہائی توجہ دا طالب مولا علی سرکار نو دسیا ہے حضور نے تسی امانتہ کرنیاں نے واپس عرض کیتی سونے تساں کندے نال جانا فرمایا میں اپنے بیلی نال جانا تے علی چپ کر گئے پاک علی دا خاموش آنا اس گل سے دلیل ہے بس صدیق غدار نہیں صدیق محمد عربی دا وفادار ہے اگلے گا
کانا حب رسول اللہ، یہ دوجہ شعر ہے، کانا حب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد علم من الخلائق لم یعدل به رجلا، مجلس نبی دی صحابہ دا جمع غفیر سامنے حضور پڑھن والا حسان تے گل بڑی وڈی کر گئے، انشاءاللہ میں سمجھا لواں۔ آپ نے فرمایا کانا حب رسول اللہ، وہ کائنات جو بندہ دیکھنا ہے جنوں نبی سارے جہان نالوں بڑا پیار کرتا ہے تو ان کا نام صدیق اکبر ہے۔ ہن نات مولا علی اٹھ کے دسیا بجناب جملہ نہیں، نہ پاک عمر اٹھے بجناب جملہ نہیں، نہ عثمان غنی اٹھے بے جملہ نہیں، بے ایڈا وڈا جملہ کانا حب رسول اللہ، یہ بڑھ گل کر چھڑی قد علم من الخلائق، مخلوق جان دیئے تو مان لے اوٹی برزی جو نام میں تاوی اوٹی برزی جان دے ہیں چبڑا کوئی نہیں سمجھ آنکھو سبحان اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سرکار کا درباری نادیوان حضور بارگاہ کا سنا رہے، گل حضور سرکار کے سامنے ہوتی پئیے، جیڑا نبی بولے تے اللہ دا قرآن بن گئے، جیڑا نبی بولے تے نبی دا فرمان بن گئے، اس نبی کے سامنے حسان گل کر دے پہنے قد علم من الخلائق لم یعدل به رجلا، وہ کائنات والوں میں حسان فتویٰ پہ دینا، وہ کسے سنی دا فتویٰ نہیں دے، وہ بریلی آلیاں دا فتویٰ نہیں دے، انڈیا آلیاں دا فتویٰ نہیں دے، عربیاں دا فتویٰ نہیں دے، شامیاں دا فتویٰ نہیں دے، کوفیاں دا فتویٰ نہیں دے، رومیاں دا فتویٰ نہیں دے، مولوی آلیاں کو گل نہیں آئی، اور گل میں کیا کرنا اس دی قیامت دلال کیا کر گئے، میرے نبی تو مجلس نبی دا یار گل کیا کر گئے، کانا حب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قد علم من الخلائق لم یعدل به رجلا، او کائنات چھو بندہ بکھرا ہوئے جتے نال سب تو زیادہ راضی حضور ہو، جتے نال سب تو زیادہ حضور پیار کرنے ہو، میرا بھی نعرہ میں حضور نال پیار کرنا، قبلہ شاہ صاحب دا بھی نعرہ میں حضور نال پیار کرنا، ساری مخلوق دا نعرہ اسی حضور نال پیار کرنے ہاں، مولویاں دا نعرہ سادہ حضور نال پیار ہے، عوام دا نعرہ سادہ حضور نال پیار ہے، پیران دا نعرہ سادہ حضور نال پیار ہے، میں قربان اس ذات کو جاواں جنہوں نبی آمے اس صدیق میں تیرے نال پیار ہو گیا ہے۔ حسان بن ثابت دا فتوی کانا حب رسول اللہ، ساری کائنات کو سب تو بڑا پیارا حضور کو اپنا یار صدیق، ایتھے گل ختم نہیں کیتی، میرے نبی دا یار مڑ قلم اٹھاؤندا ہے، مڑ شاعری کردا جاندا ہے تے فرماؤندا اذا تذکرت الشجوع من اخیسکہ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعلا، حضرت حسان قوم نو مت دے پہنے، بندیاں نو شریعت دے پہنے، بندیاں نو تعلیم دے پہنے، او جدو وفاواں دا ذکر ہوے، جدو پیار دا ذکر ہوے، جدو دلدار دا ذکر ہوے، جدو غمخار دا ذکر ہوے، جدو سرکار دا ذکر ہوے، نال یار غار دا ذکر
یاد کرتا شاجول او جدو وفاواں لکھن والا کوئی وفا لکھے جدو پیار لکھن والا کوئی ناول لکھے کوئی لطف لکھن والا داستان لکھے کوئی عشق لکھن والا نامہ نگار کوئی گل لکھے جتھے پیار دا نام آوے جتھے وفا دا نام آوے اوتھے صدیق دا نام ضرور لکھیا دے کیونکہ حضور دی عزت صدیق پارئی ہوئی دے گیا وے حضور نال پیاری ہوئی کر گیا وے حضور نال عشقی ہوئی کر گیا وے کبھی باپ پیا ماردا وے کبھی پتر نو تھپڑ پیا ماردا وے کبھی گھر دا سارا مال حضور دی بارگاہ وچ پیش کر چھڑدے کبھی بھی حضور سرکار دی بارگاہ وچ پیش کر لائے وہ حد صدیق کر چھوڑیے سب کو پیاری جان دیے صدیق جان سب کے حوالے کر کے سب نال مخاطب ہو کے آندا ہے او سجنا تو ڈنگ ماریا تو اپنا دل لگا لے صدیق اس قصبہ کو پھیرا